اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب جانے والی چیزوں میں انسان کی شوق اور جوانی سرفرست ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق رات کو توبہ کے بغیر سونا ہے۔ وقت پر کہے جانے والا ایک جملہ بعد میں لکھی جانے والی 1000 کتابوں سے بہتر ہے۔ خاموشی کا مطلب ہمیشہ قبولیت نہیں ہوتا کہ ہم نے صورتحال کو قبول کر لیا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ حاسد کے حسد پر صبر کرو، تمہارا صبر اس کو مار ڈالے گا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ کبھی ایسی بحث مت کرو کہ بحث تو جیت جاؤ مگر رشتہ ہار جاؤ۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بناتی ہے۔ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں اور کوئی عام سا چہرہ بھی دل میں اتر جاتا ہے۔ کچھ ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہماری کمزوریاں جاننے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ محبت چاہے کتنی ہی سچی اور گہری کیوں نہ ہو، اگر بزدل شخص سے ہو جائے تو وہ ادھوری ہی رہتی ہیں۔ جو وقت آپ دوسروں کو قائل کرنے میں ضائع کرتے ہیں، وہ وقت آپ خود کو دیں، کیونکہ آپ کا کردار قائل کرنے کی سب سے بڑی اور مضبوط دلیل ہے۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط انسان کی تھوڑ ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو اہمیت دیتے دیتے اتنے گر جاتے ہیں کہ خود کو کھو دیتے ہیں، اپنی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ کسی پر بھروسہ اتنا ہی کرے کہ جب وہ آپ کا بھروسہ توڑے تو آپ برداشت کر سکیں۔ اپنی سماجی زندگی میں ہم لوگ زخموں پر نمک چھڑکنے کا ہنر تو بخوبی سیکھ جاتے ہیں، لیکن دکھ بانٹنے کا سلیقہ نہیں سیکھ پاتے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانسیں روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ کوئی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا کہ اس کا چاہنے والا اسے بنا دیتا ہے۔ جھوٹ بولے تو رب ناراض، سچ بولے تو لوگ ناراض، کچھ بھی نہ بولے تو ضمیر ناراض۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے اور آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دیں اور اللہ سے بات کریں، دکھ کا مداوا اسی سے مانگیں، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ اگر زندگی میں سکون چاہیے تو لفظوں کی جنگ سے پرہیز کرو۔ دو لوگوں کے درمیان رشتے کو سب سے زیادہ مضبوط ان کی باتیں نہیں بلکہ وہ خاموشی کرتی ہے
جو غصے کی حالت میں دونوں اختیار کرتے ہیں۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ اللہ کو 4 کام پسند ہیں، یہ لازمی کیا کرو۔ 1 دولت مند کی عاجزی، 2 جوانی کی عبادت، 3 غریب کی سخاوت، 4 گناہگار کی توبہ۔ جن سے نماز کی توفیق چھین جاتی ہے، پھر نہ وہ تو دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی دین کے۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی بجھا نہیں سکتا۔ ان موقعوں پر دعا مانگو، کبھی رد نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو۔ نمبر 2، جب اذان ہو رہی ہو۔ نمبر 3، سفر کے دوران۔ نمبر 4، جمعہ کے دن۔ نمبر 5، رات کو جب آنکھ کھلے۔ نمبر 6، مصیبت کے وقت۔ نمبر 7، فرض نمازوں کے بعد۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ دیں۔ اپنے الفاظ کو روپ نہ دے سکیں تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ انسان ہر کام کی مراد اپنے ذمہ لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طرف اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر صرف موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کے بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مراد اپنے ذمہ لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طرف اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر صرف موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ دیں۔ اپنے الفاظ کو روپ نہ دے سکیں تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ انسان ہر کام کی کبھی ایسی بحث مت کرو کہ بحث تو جیت جاؤ مگر رشتہ ہار جاؤ۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔